نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، معزز سامعین اکرام اور آئے ہوئے مہمانان خصوصی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی نبی یا رسول آئے، اللہ تعالیٰ نے انہی مختلف معجزات عطا فرمائی۔ نبی کے ذریعے رونما ہونے والے ایسے واقعہ جو انسانی عقل کو اسے معجزات کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسے معجزات کہتے ہیں۔ قرآن حدیث میں آ کر چھ معجزات کے مقابلے میں قرآن حدیث میں آ کر چھ معجزات کے بجائے آیت برہان کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جس کا معنی نشان اور دلیل کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اپنے نبوت اور رسالت کے سچائی کے لیے اللہ نے معجزات عطا فرمائی۔ رب العزت نے دیگر نبیوں کی طرح اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا، یا تو دوسرے انبیاء کے معجزات کے مقابلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معجزات، ہر نشان، ہر علامت اور ہر دلیل بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ درادران اسلام باقی انبیاء کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نے باقی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے صرف معجزات عطا فرمائی۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مجسم معجزات عطا فرمائی۔ ارشاد خدا ان کی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، محترم حضرات، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس میری الوہیت اور ربوبیت کا دلیل بن کر آیا ہے۔ الوہیت اور ربوبیت کا دلیل بن کر آیا ہے۔ جناب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت پاک کا معلومات کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کی ہر زندگی معجزات تھی۔ ہمارے نبی کی پوری زندگی معجزات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت معجزہ، بچپن معجزہ، جوانی معجزہ اور بڑھاپا بھی معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا معجزہ، چلنا پھرنا معجزہ، بولنا یا خاموشی معجزہ، جاگنا سونا معجزہ۔ میرے بھائیوں، بولنا اور خاموشی معجزہ، بدبختگی اور سنجیدگی معجزہ، زیر لب تبسم معجزہ۔ مختصر یہ ہے کہ سننے والوں کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا معجزہ، اور پردے داروں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شرم و حیا معجزہ، مظلوموں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا معجزہ۔ محترم حضرات، مقام حدیبیہ سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، جنہیں حدیبیہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیقیہ کا قیام ایک ہی ہفتہ رہا۔ صحابہ کے کثیر تعداد کے لحاظ سے پانی کی مطابق ضرورت تھی، اور دوبارہ پانی کی ضرورت پیش نظر امام الانبیاء حدیبیہ کے نزدیک ایک کنویں پر تشریف لے گئے، جس سے وہ کنواں بند پڑا تھا، مدے سے بند پڑا تھا۔ بعد مرخ نے لکھا ہے کہ اس کنویں کا نام حدیبیہ تھا۔
اسی وجہ سے اس جگہ کا نام اور اس بستی کا نام حدیبیہ پکارا جاتا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مآب صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی جگہ پر جلوہ افروز ہوئے، پانی طلب فرمائی اور کلی والا متبرک پانی کنویں میں پھینک دی، پھر کیا تھا، پانی ابل پڑا۔ ایک روایت میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ پانی کا جوش اس طرح تھا کہ آخری شخص میں چادر اٹھا کے بھاگ گئے کہ کہیں ڈوب نہ جائے۔ میرے بھائیوں، زمزم معجزہ ہے۔ زمزم اسماعیل کے ایڑیوں سے نکلا ہے، بلکہ اسماعیل کے ایڑیوں لگڑنے سے نکلا ہے۔ یہاں یہ پانی میرے کملی والوں کے ہاتھوں کے پوروں سے نکل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پانی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن حد سے نکل رہا ہے۔ وار ثابت ہوا کہ زمزم اور آب کوثر یہ پانی سے افضل ہے، یہ پانی زمزم اور آب کوثر سے اعلیٰ ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے معجزے آپ کے سامنے بیان کروں کہ میرے اندر اتنا طاقت، میرے اندر اتنی دم نہیں ہے کہ میں سارے معجزے بتا دوں۔ ایک آخری واقعہ بتا کر میں اپنے بیان کو ختم کر دوں گا۔ محترم حضرات، مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ ایسا واقعہ نظر آتا ہے جس سے پانی کا تقاضا کم تھا، پانی نہیں تھا، بارش نہیں رہا تھا۔ جب وہاں کے بڑے بڑے ساتھیوں نے پورے 30 پودوں ساتھی تھے، کہتے ہیں پورے 30 پودوں ساتھی تھے۔ انہوں 30 پودوں ساتھی اس ٹائم کو کیا کرتے تھے کہ تو وہ ایک کیا بولتے اس میں خون ڈال کر، جانور کا خون ڈال کر اس میں ہاتھ ڈبویا کرتے تھے اور قسم کھاتے تھے جب تک مکے میں پانی نہیں آئے گا، جب تک ہم کعبے کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے، ورنہ یہی مر جائیں گے۔ ایسا بول کے ختم کھا کے واپس گھر چلے گئے اور رات ہو گئی۔ رات کے بعد یہ 30 پودوں صحابی میں سے ہمارے نبی کے چاچا ابو طالب بھی ایک تھے۔ انہوں نے گھر سے نکلتے وقت ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت غور کرو، یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 سال تھی۔ ہمارے نبی نے پوچھا، اے چچا کہاں جا رہے ہو؟ چچا نے جواب دیا کہ ہم سب مکے کے جو سرکار بڑے ہیں، ہم سب خون میں ہاتھ ڈبویا ہے اور قسم کھائی ہے کہ جب تک مکے میں پانی نہیں آئے گا جب تک نہیں آئیں گے، ورنہ وہاں مر جائیں گے۔ ہمارے نبی نے کہا، چچا مجھے بھی لے کے چلو نا، میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا۔ تو چچا نے فرمایا، وہاں مکے کے بڑے بڑے سردار ہوں گے، وہاں بچے نہیں آنا چاہیے، وہ چچا نے فرمایا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا، چچا اگر کوئی منع کرے تو میں واپس گھر آ جاؤں گا۔ نبی نے کہہ دیا۔ ہمارے نبی کے چچا نبی کو جو مکہ مکرمہ کو بلا لے جائے، اور وہاں کے 30 پودوں صحابہ تھے نا، انہوں نے ہمارے نبی کو گھورا اور کہنے لگے، یہاں سے پیچھے ہٹا دو بچوں کو، یہ بچے کو پیچھے ہٹا دو، بولنے لگے۔ ہمارے نبی کے چچا نے فرمایا، اے محمد جاؤ پیچھے بیٹھ جاؤ۔ ہمارے نبی نے مسکرا کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد انہوں نے 30 پودوں صحابہ جو بڑے بڑے حضرات تھے، وہاں انہوں نے پانی مانگنا شروع کر دیا۔ کعبے کی دیوار پکڑ کے پانی مانگنا شروع کر دیا۔ اے کعبے کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے، اے کعبے کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے۔ رات گھٹ رہی ہے اور رات ہو گئی اور دن کا جو دن پیدا ہونے لگا، رات ساری مانگا۔ حالت بہت بری ہے وہ 30 پودوں صحابہ کی، چند جنے وہاں گر رہے ہیں، وہاں بے ہوش ہو رہے ہیں، وہاں پسینے سے ڈوبے ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے اوپر ایک ہاتھ رکھے، چچا نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چاہیے آپ کو محمد؟ بولے نبی، اے چچا ایک بار مجھے بھی موقع دو نا، میں اللہ سے پانی مانگوں گا، کہ کہنے لگے۔
چچا نے بولا یہاں 30 پودوں صحابہ پانی مانگ رہے ہیں, پانی نہیں آ گیا, اب بچے ہو تم, اگر تم مانگے تو پانی آ جائے گا. تو نبی نے پھر بھی چاچا غصہ مت ہو, صرف میں پانی مانگوں گا. چچا نے بولا نہیں تم جا کے بیٹھ جاؤ. ہمارے نبی نے مسکرا کے پھر بھی جا کے بیٹھ گئے. ایسے ہی ذرا وقت گزرا, پانی مانگ رہے تھے, پھر بھی دوبارہ ایک مرتبہ چچا کے اوپر ہاتھ رکھے, پلٹ کر دیکھے تو نبی کھڑے ہیں. چچا نے فرمایا محمد پھر کیا چاہیے؟ تو ہمارے نبی نے فرمائی چچا اس وقت میں پانی مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں, بلکہ تمہارے پیشانی پر پسینہ ہے جو میری چادر سے پوچھنے آیا ہوں. افسوس ہے اتنی عمر میں اتنی محبت دیکھو. اور نبی نے فرمایا, اور چچا کے دل میں تو محبت پیدا ہو گئی, اور ایسے جو ہے نبی کے ساتھ کھاندے لگے ہوئے لگا لے. جب چچا فرماتے ہیں چچا ایک بار پانی دے دو, ایک بار پانی مانگنے کو دے دو, میں مانگوں گا اللہ کے پاس. تو ایک صحابہ نے اتنی دیر میں سن لیا, سن کر کہنے لگے اے مکے کے سرکاروں سنو پانی آ گیا, مکے کے سرکاروں سنو پانی آ گیا. تب مکہ کے وہ 30 پودوں صحابی تھے, انہوں بولنے لگے بھائی یہاں تو اوپر سے گرمی نیچے سے گرمی, کہاں سے پانی آ رہا ہے؟ محمد بول رہے ہیں یہاں, اگر محمد مانگے تو پانی آ جائے گا. تب 30 پودوں صحابی نے مان کر اس میں سے 20 صحابی مان لیا جو پانی مانگنے کے لیے اجازت دے دی. اور ہمارے نبی نے کہنے لگے اب میں پانی مانگوں گا. تب مکے کے بڑے لوگ تھے نا, انہوں فرمانے لگے اب جاؤ سامنے, کیا کرنا ہے محمد کرو, پانی مانگو کر بولے. تو ہمارے نبی نے فرمائی اتنا خود تم کیا کر رہے تھے, اتنی دیر سے اتنی رات سے تم کیا کر رہے تھے؟ تو بہت تیز سے انہوں نے غصے میں تھے, پیچھے جو 20 ساتھی تھے انہوں غصے میں تھے اور کہنے لگے ہم بھی پانی مانگ رہے تھے, کیا تم کو معلوم نہیں؟ ہمارے نبی کو تو بہت اچھا معلوم پانی مانگ رہے ہیں. تب ہمارے نبی نے فرمائے تم جب پانی مانگ رہے تھے میں کہاں تھا؟ تم جب پانی مانگ رہے تھے تب میں کہاں تھا؟ انہوں 30 پودوں صحابہ فرمائے ہم تو تم کو رات سے دیکھ رہے ہیں, تم پیچھے بیٹھے تھے. اب نبی نے فرمایا جب میں پانی مانگوں گا تم پیچھے چلے جاؤ. کیا بولا نبی؟ جب میں پانی مانگنے آ رہا ہوں جب تم پیچھے چلے جاؤ. ہمارے نبی یہ فرما کر سامنے چلے گئے. جو 30 پودوں صحابہ جو تھے ان میں سے 20 صحابہ ہی پیچھے جائے, اور بچے 12 صحابہ جو ہی انہوں پیچھے نہیں جائے, بلکہ ہمارے نبی چادر اٹھا کر کھاندے پہ ڈال کر کہنے لگے اگر میں یہاں سے چلے جاؤں گا, اگر محمد یہاں سے چلے جائیں گے مکہ مکرمہ میں قیامت آ جائے گی, ورنہ پانی نہیں آئے گا. یہ بولے تو پیچھے والے جو 20 لوگ تھے نا بول رہے آ جاؤ بھائی, آ جاؤ محمد پانی مانگیں گے, آ جاؤ تم, آ جاؤ پیچھے آ جاؤ بول کے ان کو پیچھے بلا دیا. اب ہمارے نبی صرف کعبے کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے اور ایک بار صرف ادھر دیکھو, ایک بار ان کی جو خوبصورت چہرہ جو ہے صرف اوپر ذرہ آسمان کی طرف اٹھائی, تب بادل جوڑنا شروع ہو گئے, جو بادل جمنا شروع ہو گئے مکے کی طرف. دوسری مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ذرہ منڈی اوپر اٹھایا تو رم جم بارش برسنے لگا. جب تیسری مرتبہ اٹھائی منڈی, ہمارے نبی تیسری مرتبہ جب منڈی اٹھائے کہ آسمان کو دیکھے, جب دھام دھوم سے بارش برسنا شروع ہو گیا. مکے میں پانی, مکے کی گلیوں میں پانی, وہ بستی میں پانی, کہاں دیکھے تو بھی پانی. ہمارے جو 30 پودوں صحابہ پیچھے تھے بھیگتے ہوئے گھر پہنچنے لگے. جب انہوں 30 پودوں صحابہ بھیگتے ہوئے گھر پہنچنے لگے, ایک عجیب سے آواز آئی. سنو اچھا, ایک عجیب سے آواز آئی اللہ کے پاس, اللہ کی طرف سے ایک عجیب آواز آئی. وہ آواز کیا ہے؟ اے محمد کیوں اتنی تکلیف اٹھایا, کیوں اتنی تکلیف اٹھا کے منڈی اوپر اٹھائی؟ صرف انگلی بھی بتا دیتے تو میں پانی برسا دیتا, صرف انگلی بھی بتا دیتے تو پانی برسا دیتا. میرے بھائیوں, میں یہ واقعہ اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں نبی کی خوف پیدا ہو جائے, نبی کی محبت پیدا ہو جائے. میں اسی بات پر میری بات کو ختم کر دیتا ہوں. میں وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. محمد سبحانی صاحب
लंबी बात करे, समझा को बोल डाले। इसके बाद मैं मोहम्मद रोशन को